بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا جو پریزنٹیشن ٹاپک ہے وہ ہے فائلوجینیٹک ڈیٹا انالیسس. تو سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ فائلوجینیٹک ٹری کیا ہوتا ہے. فائلوجینیٹک ٹری جو ہوتا ہے یہ ایک ڈائیگرام ہوتی ہے جو ڈفرینٹ آرگنیزم کے آپس کی سملیرٹی کو شو کر کے ان کے درمیان ریلیشن شپ کو شو کرتا ہے. جو ہمارے پاس ایولیوشنری ٹری ہوتا ہے یہ ایک مفروضہ ہوتا ہے اور ایک حقیقت نہیں ہوتی. یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایولیوشن ہوئی ہے وہ اس طرح سے ہوئی ہوگی، یعنی کہ ہم ایگزیکٹلی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اسی طرح سے ایولیوشن ہوئی ہے. اس کے بعد اگر اس کی ہسٹری دیکھی جائے تو سب سے پہلے 1840 میں ایڈورڈ ہچکاک نے اپنی ایک بک لکھی تھی ایلیمنٹری جیولوجی. اس نے اس بک میں جیولوجیکل چارٹ بنایا تھا اینیمل اور پلانٹس کے درمیان. اس نے ایک پلیونٹولوجیکل چارٹ بنایا جس میں اس نے صرف ہمارے پاس جو برانچنگ سسٹم ہے اس کی ریپریزنٹیشن دی تھی، جیسا کہ ہماری سائڈ پہ شو ہو رہا ہے. اور اس کے بعد چارلس ڈاروین نے 1859 میں ایک بک لکھی تھی اوریجن آف اسپیشیز. اس میں اس نے ایک فائلوجینیٹک ٹری کنسٹرکٹ کیا تھا. تو یہ جیسے اس طرح سے شو ہو رہا ہے. تو اس کے بعد ہے پرپز آف فائلوجینیٹک ٹری. یہ ہم جو فائلوجینیٹک ٹری بناتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے. تو فائلوجینیٹک ٹری جو ہوتا ہے ہم اس کو ہیومن کا اوریجن کی، ہیومن کے انسیسٹر کون سے ہیں اور ہیومن کیسے ارائز ہوئے اس کو جاننے کے لیے بناتے ہیں. بایوجیوگرافی کے لیے ہم اس لیے یعنی کہ سیم آرگنیزم جو ہیں ڈفرینٹ ایریا میں ہیں، ڈفرینٹ اڈاپٹیشن کرتے ہیں، ان کے جو جینیٹک چینجز ہوتی ہیں ان کو اسٹڈی کرنے کے لیے. جیسا کہ ڈاروین نے آسٹریلیا کے کسی ایریا میں ڈفرینٹ پرندوں کو دیکھا تھا جن کی جو بیک چونچ ہوتی ہے اس میں وہ کچھ لمبی چونچ والے تھے، کچھ چھوٹی چونچ والے تھے. اس طرح اس نے ڈفرینٹ 8 ٹائپ کو آبزرو کیا تھا جو کہ ایک بایوجیوگرافی کو شو کرے تھے ڈفرینٹ ایریا کے. اس کے بعد یہ ہے جو جینز ہوتے ہیں ہمارے پاس وہ وقت کے ساتھ ساتھ ود دا پیسج آف ٹائم موڈیفائڈ ہو جاتے ہیں. تو ان کی اسٹڈی کے لیے کہ ان کی موڈیفکیشن کیسے ہوئی ہے اور فیوچر میں اور کیسے موڈیفائڈ ہو سکتے ہیں، تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم فائلوجینیٹک ٹری کی انالیسس کرتے ہیں. اس کے بعد ہے مالیکولر ایولیوشن. مالیکولر ایولیوشن میں جو ہمارے پاس ڈی این اے، آر این اے اور پروٹین ہے وہ ان میں ود دا پیسج آف ٹائم کیسے کیسے چینجز آ رہی ہیں اس کو بھی سمجھنے کے لیے ہم فائلوجینیٹک ٹری کو بناتے ہیں. اور اس کے علاوہ اوریجن آف ہیومن ڈیزیز، یعنی کہ جو ڈیزیزز ہیں یہ کس طرح سے انسانوں میں شفٹ ہوئی ہیں، جیسا کہ ایڈز ہے یہ انسانوں میں کس طرح سے آیا ہے. تو اس کی بھی اسٹڈی کرنے کے لیے ہم فائلوجینیٹک ٹری انالیسس کرتے ہیں. اس کے بعد یہ پریکٹیکل ایک پورشن تھا جس میں ہمارے پاس جو ماڈل پلانٹ ہے ریبڈوپسس تھالیانا، اس میں ہوتے ہیں کیلشیم ٹرانسپورٹرز جن میں سے اس جین کا نام ہے سائیکلک نیوکلیوٹائڈ گیٹڈ چینلز. تو ان کا ایک ٹری کنسٹرکٹ کیا ہے میکسیمم لائکلیہڈ میتھڈ سے. جو ٹری کی کنسٹرکشن کے ٹائپس ہوتی ہیں اور ان کے جو ٹری کے پارٹس ہوتے ہیں یہ آلریڈی ہم نے آن لائن کلاسز میں ہم آلریڈی کر چکے ہیں. تو اس لیے کیونکہ یہ 5 منٹ میں پریزنٹیشن بھی کمپلیٹ کرنی ہے تو اس لیے میں نے اس کو اسکپ کیا ہے اس پورشن کو. اس کے بعد کیا ہے کہ جو ریبڈوپسس ڈیٹا بیس ہے وہاں سے میں نے یہ چیک کیا ہے، مجھے پتہ چلا کہ سی این جی سے ہوتی ہیں یہ 20 سیکوینسز ہوتے ہیں ریبڈوپسس میں. تو میں نے ان کے پروٹین سیکوینسز وہاں سے جو تھے ایکسیشن نمبر لیے اور این سی بی آئی کی جو پروٹین ڈیٹا بیس ہے وہاں سے ان کو پیسٹ کر کے سیکوینسز کو ریٹرائیو کیا. اس کے بعد جو پیئر وائز اور ملٹیپل الائنمنٹ تھی میں نے میگا سافٹ ویئر کو یوز کیا اور اس کا جو ورژن تھا وہ میرے پاس 7 تھا. تو اس سے میں نے ملٹیپل پیئر وائز الائنمنٹ کی اور اس کے بعد جو میکسیمم لائکلیہڈ ٹری تھا وہ بھی میگا 7 سے ہی کنسٹرکٹ کیا. جب ٹری کنسٹرکٹ ہو گیا تو میں نے اس کے نیوک فارمیٹ کو سیو کیا اور ایک آن لائن ڈیٹا بیس ہے ٹری ایڈیٹنگ ڈیٹا بیس جس کا نام ہے آئیٹول، وہاں پہ میں نے اس ٹری کو ایڈٹ کیا. تو آئیٹول پہ جو ہم ٹری کرتے ہیں ہم اس ٹری کو اٹریکٹیو کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ ہمیں دکھنے میں اچھا لگے اور ہمیں ایزیلی سمجھ آ جائے، کوئی کنفیوژن نہ رہے، اس لیے ہم آئیٹول پہ اس کو ایڈٹ کرتے ہیں. اگر جو اسٹیپ ہیں سیکوینسز کو ریٹرائیو کرنے کے، ملٹیپل الائنمنٹ کے، ٹری کنسٹرکشن کے، یہ جو ہوتے ہیں یہ پرسن ٹو پرسن ویری کر سکتی ہیں. یعنی کہ اب میں نے یہ چیزیں یوز کی ہیں، کوئی اور پرسن ہوگا وہ کوئی اور یوز کرے گا، وہ ڈفرینٹ ڈیٹا بیسز کو یوز کرے گا. جو میں نے یہ کی ہیں وہ وہاں سے نہیں کرے گا. وہ الائنمنٹ کے لیے ڈفرینٹ یوز کریں جیسے کلسٹر ہو گیا. اس کے علاوہ اگر ٹری کنسٹرکشن کے لیے میں نے جیسے میگا یوز کیا میں بھی ہو سکتا ہے وہ ایکو ٹری یوز کرے. تو ڈفرینٹ میتھڈ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو
اس کے بعد اگر انہیں میتھڈ کو شارٹ کٹ دیکھا جائے تو Arabidopsis سے ایکسیشن نمبر لیا ہے, NCBI سے سیکوینسز ڈرائیو کیے اور میگا پہ الائنمنٹ کی اور ٹری بنایا اور آئیٹول پہ ایڈٹ کر کے ہمارے پاس ایک قسم کا یہ ٹری آ گیا. اس کے بعد یہ سارا پروسیس کس طرح سے ہم نے سیکوینسز کے ایکسیشن نمبر لیے Arabidopsis ڈیٹا بیس سے NCBI پہ کس طرح سیکوینس ڈرائیو کیے, کس طرح ان کے الائنمنٹ کر کے ٹری بنایا اور ٹری کو کس طرح سے ایڈٹ کیا, یہ ویڈیو ہے, اس کا گروپ میں لنک میں شیئر کر دوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہے 13 منٹ کی ہے ویڈیو, تو اس کا میں لنک آپ کو گوگل ڈرائیو لنک شیئر کروں گا, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جب آئیٹول سے ایڈٹ کیا تو ہمارے پاس جو رزلٹ آتے ہیں, اب یہ آئیٹول سے ایڈٹ کیا ہوا ہے, یہ ایڈٹ نہیں کیا ہوا. اب ہمیں ایک تو یہ ہے کہ اس میں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا, یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے بالکل نہیں سمجھ آ رہا, سمجھ آتا ہے, لیکن ہم اس میں کچھ بھی ہم اس حساب سے فرق نہیں کر سکتے کہ یہ کتنی گروپس ہیں, اس بیسس پہ انہوں نے ان کو ڈویژن کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم اسی ہسٹری کو دیکھیں تو ہمارے پاس ہمیں تھوڑا سا نظر آ رہا ہے کہ اس میں ہم نے کچھ ڈفرینٹ گروپ بنائے ہیں, 3 سے 4 یا 5 بنائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. ان میں کون کون سے جینز آ رہے ہیں, کس طرح انہوں نے کلاسیفیکیشن کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. کس طرح ہم وہ جینز کے کلیڈز ہوتے ہیں, برانچز ہوتے ہیں یا جو ہوتے ہیں, ہم ان کو کس طرح سے ایڈٹ کر سکتے ہیں, ان کے جو نیم وغیرہ ہوتے ہیں. ہمارے پاس جو آئیٹول پہ ہوتا ہے, ہم ٹری کو روٹڈ ان روٹڈ سرکولر اور ریکٹینگولر فارم میں کر سکتے ہیں, جیسے کہ اب یہ دونوں ٹری ریکٹینگولر فارم میں ہیں. یہ ویسے سمپل ٹری ہے اسکرین شاٹ, اور یہ آئیٹول سے سمپل سی ایڈیٹنگ کی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہیں. ہم کمپلیکس لیول کی بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بوٹ اسٹریپ ویلیوز ہوتی ہیں, ان کو بھی شو کر سکتے ہیں. اس کے بعد آتی ہیں ان کی لیمیٹیشنز میں مارفولوجیکل ڈیٹا. بہت سارے فائلوجینیٹک ٹری جو ہوتے ہیں مارفولوجیکل ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے کنسٹرکٹ کرتے ہیں. تو اب اگر دیکھا جائے تو اس میں جو اس سائڈ پہ یہ ٹری نظر آ رہا ہے, تو جو ایمنیونز ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ جو لیزرڈ اور ریبٹ ہیں یہ ایمنیونز ہیں, اور جو فراگ ہیں وہ این ایمنیونز ہوتے ہیں. یعنی کہ جو لیزرڈ اور ریبٹ ہیں یہ ایگ لے کرتے ہیں لینڈ پہ, اور جو فراگ ہوتے ہیں یہ واٹر میں ایگ لے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ہمیں اگر مارفولوجیکل دیکھا جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ لیزرڈ اور ریبٹ کا جو آپس میں تعلق ہے وہ ہمیں سملرٹیز وہ کم نظر آتی ہیں, لیکن جو لیزرڈ اور فراگ میں ہیں وہ ہمیں سملرٹیز زیادہ نظر آئیں گی. اس کے بعد ہے نیوٹن نائسی ڈیٹا. جب ہم ڈیٹا بیسز سے سیکوینسز ڈرائیو کرتے ہیں تو سم ٹائم ہمارے پاس امینو ایسڈ یا نیوکلیوٹائڈ ہوتے ہیں, وہ مسنگ ہو جاتے ہیں, یا جب ہم فائل میں ان کو ایک فائل میں ایک ترتیب کے ساتھ سیو کرتے ہیں تو سم ٹائم ہمارے سیکوینسز ریشفل ہو جاتے ہیں, جب ہم ہماری جو فلی کنسنٹریشن کے ساتھ ہم نہ کر رہے ہوں. تو اس لیے اگر سیکوینسز آپس میں مکس ہو جائیں یا مس ہو جائیں کچھ امینو ایسڈ یا نیوکلیوٹائڈ, تو پھر جو ہمارے پاس ٹری ہوتا ہے وہ ایک ڈفرینٹ ٹری ہوتا ہے جس میں ایکوریسی بہت کم ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہے جینیٹک ڈیٹا. جب ہم جینز کو اسٹڈی کرتے ہیں تو کچھ جینز ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ موڈیفائی ہو جاتے ہیں یا ڈپلیکیٹ ہو جاتے ہیں, لیکن کچھ جینز ایسے ہوتے ہیں وہ ایولیوشن کے دوران کچھ جینز لاسٹ ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہم ان جینز کی فائلوجینیٹک انالیسس کرتے ہیں تو ہم تھوڑا سا لٹل بٹ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ وہ جین لاسٹ ہو جاتا ہے, اور کچھ جو باقی جینز ہوتے ہیں وہ ان کی آلٹرنیٹیو فارمز آ جاتی ہیں, تو وہ ہمیں تھوڑا سا کنفیوژن کریٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ہے برانچ لینتھ اینڈ ٹائم. اب اگر کوئی بھی ہم نے فائلوجینیٹک ٹری کنسٹرکٹ کیا ہے, اگر سپوز ہم یہی لے لیں, تو جو ان کی یہ برانچ لینتھز ہوتی ہیں نا وہ یہ نہیں شو کرتی ہیں کہ یہ جو ایولیوشن ہوئی ہے اس نے ایولیوشن نے کتنا ٹائم لگایا ہے ایک چیز نے دوسری چیز کے کنورٹ ہونے میں. یعنی کہ ابھی یہ برانچ ہے, لانگ برانچ ہے, یہ تھوڑی ہی شارٹ برانچ ہے. اب یہ لانگ برانچ ہے, اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ یہ کام یہ جو ہوا ہے ایولیوشن ہوئی ہے یہ اس نے زیادہ ٹائم لگایا ہے, اور یہ جو ایولیوشن ہوئی ہے اس نے کم ٹائم لگایا ہے. یعنی کہ جو برانچ لینتھ اور ٹائم ہوتا ہے یہ بالکل یہ چیز نہیں شو کرتی کہ ہمارے پاس جو برانچ لینتھ ہے کہ وہ جو ایولیوشن ہوئی ہے وہ کتنے ٹائم میں ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو اگر اس میں سے کوئی کوئری ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں, اور جو اس میں ویڈیو ہے یہ والی ویڈیو اس کا میں آپ کو لنک بھی شیئر کرتا ہوں, تو آپ کے لیے بہت بینیفیشیل ہوگی. تو اگر کوئی بھی کوئری ہو تو آپ کویسچن پوچھ سکتے ہیں مجھ سے گروپ میں بھی.